انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر نازل ہوئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ اس کو لے جا کر بیت اللہ شریف پر لکھ کر لٹکا دو۔ بیت اللہ شریف پر آپ کو معلوم ہوگا مشہور 7 معلقات لٹکے ہوئے تھے۔ عرب کے جو چیلنج کے اشعار تھے، وہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں لا سکتا تھا، انہوں نے بیت اللہ شریف کی دیواروں پر لٹکائے ہوئے تھے۔ دنیا کو چیلنج تھا، اس بہار میں اس سے اچھا کلام لا کے دکھاؤ۔ شاعری کی ابحار ہوتی ہیں، الگ الگ بحریں ہوتی ہیں، 16 ابحار ہیں جن کو خلیل نحوی نے علم العروض کے نام سے جمع کیا۔ تو فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر سورہ کوثر کو بیت اللہ شریف کی دیوار پر لٹکا دو۔ جب بیت اللہ شریف کی دیوار پر سورہ کوثر کو لٹکایا گیا، صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے رہے، اس کو پڑھتے رہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک فصل لربک، انا اعطیناک الکوثر ایک آیت ہو گئی، فصل لربک وانحر، نہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، ٹھیک ہے، انا اعطیناک الکوثر ایک آیت۔ اب اس کے اندر را بھی آ رہا ہے، کوثر، فصل لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہاں بھی را آیا، اس کو وزن شعری کہتے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، یہاں بھی را آیا، تو اس کے اندر قافیہ بھی ہے، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ شعر نہیں ہے، کیونکہ شعر 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں یا 8 ہوتے ہیں، یہ تو 3 ہے، اور مضمون مکمل ہو گیا۔ نہ ایک کامل طور پہ نثر تھا، نہ شعر تھا۔ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے، شام تک 7 معلقات جو وہاں لٹکے ہوئے تھے، وہاں کے سارے شاعر یا ان کے لوگ وہ معلقات اتار کر لے گئے۔ وہ عرب تھے، وہ شعراء تھے، وہ بلغاء تھے، وہ فصحاء تھے، وہ عربی کو جانتے تھے، ان کو اندازہ تھا، اور وہ کہتے تھے ھذا لیس کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ جو عربی کی اس فصاحت و بلاغت کو جانتا ہوگا وہ جانتا ہوگا اور سمجھے گا کہ عربی کی بلاغت اور فصاحت کیا ہے، عجم کو تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا جو ان کا چیلنج تھا، بیت اللہ شریف کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد سارے عرب کے لوگوں نے اپنے اپنے کلام اتار لیا اور پیچھے کر لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا اچھا چلو، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں کسی بندے کا کلام ہے، تو تم بھی عرب ہو، تم بھی شعراء ہو، تم بھی قادر الکلام ہو، فصحاء ہو، بلغاء ہو، اور بڑی بڑی چیزیں ہو، چلو تم بھی جا کر لے آؤ، تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہے کوئی ریب، شک تمہارے دلوں میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکیلا نازل ہوا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر سکو گے، تو چلو تم بھی کر لو، اور اپنی مدد کے لیے پکار لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سب کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو لے آؤ ایک صورت، اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی ساری طاقتوں کو اپنے ساتھ جمع کر لو، اپنی مدد اور معاونت میں لے آؤ، اور ایک ہی صورت بنا کے، کم از کم 3 آیتوں کی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہوتی ہے، ایک بنا کے لے آؤ، چلو جاؤ۔ اور پہلے اعلان کر دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے ہی بتا دیتے تو ایسا نہیں کر سکو گے،
تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ مخلوق خالق کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے؟ بندہ اپنے معبود کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم نہیں کر سکو اور تم کر ہی نہیں سکتے تو فاتقوا النار التي، بس بچو اس آگ سے، التي وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن وہ چیز ہوتی ہے جو جلتی ہے، جو آگ کو پکڑتی ہے۔ ہم لکڑی کا کوئلہ ڈالتے ہیں، وہ ایندھن ہوتا ہے، اس کو جلاتے ہیں وہ آگ پکڑ لیتا ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کر پکاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں یا اس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں تو گوشت جلتا نہیں ہے، گوشت اس کی حرارت اور تپش سے پکتا ہے، آہستہ آہستہ سیخیں تیار ہو جاتی ہیں، مرغا اور چرغا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ آگ نہیں پکڑتا، اگر آگ پکڑنے والا ہوتا تو پھر تو خود جل کے راکھ ہو جاتا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقودها الناس، وہاں کا ایندھن انسان ہوگا، یہ خود بھڑک کر جلے گا، جیسے پیٹرول جلتا ہے، پیٹرول کی چنگاری دکھاؤ وہ خود بھڑک کر جلتا ہے، اس کو جلانا نہیں پڑتا۔ ماچس کی تیلی پر جو مسالہ لگا ہوتا ہے فاسفورس، اس کو ذرا سی تپش دکھاؤ وہ خود بخود جل پڑے گا اور جل کے شعلہ بن جائے گا، اور شعلہ بن کے جل کے راکھ ہوگا۔ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسانی ایندھن ہوگا، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت للکافرین، اور یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر دو طرح کے کافر، ایک تو اعتقادی کافر ہیں جو کر ہی رہے ہیں غلط کام، اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو نہیں مان رہے وہ بھی کافر، وہ ناشکرے ہیں، اس کو مانوی کفر کہتے ہیں۔ کفر کہتے ہیں کفرہ کا معنی ناشکری کرنا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ جب مجرم کی سزا کا ذکر ہو تو پھر نیکوکار کے انعام کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کہ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے عبادت کی، جنہوں نے بن دیکھے ایمان لائے، الذین یؤمنون بالغیب، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو فرمایا ان کے ساتھ تو بہت ہی اعلیٰ اکرام والا معاملہ ہوگا۔ اے لوگوں تم جو کفر کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور یہ انعام والا اور اللہ کی رضا والا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی بھی ان کو روزی دی جائے گی وہاں پر کوئی بھی پھل، رزقاً مختلف کھانے کے پھل جب بھی ان کو دیے جائیں گے تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے ایسی چیز تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو ملتے جلتے پھل۔ بھائی مثلا آپ کو مالٹا دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے یہ کیسے کھاتے ہیں، اس کے کھانے کا طریقہ معلوم ہے، دنیا میں آپ نے اس کو کھایا ہے، آپ کو اندازہ ہے اس کو ایسے چھیلیں گے اور اس کے اندر بیج ہوں گے، بیج کو نہیں کھائیں گے۔ کیلا دیا جائے، کیلے کو آپ کو پتہ ہے کیلے کو کھانے کا طریقہ کیسے ہے، تربوز کیسے کھایا جاتا ہے یہ بھی پتہ ہے، وہ اس کے بیج سمیت منہ میں ڈال دیتے، پھر کچھ لوگ بیج سمیت کھا جاتے ہیں، کچھ نکال لیتے ہیں۔ خربوزہ اور گرما کیسے کھاتے ہیں، کیا چیز کھانے کی ہے کیا نہیں کھانے کی آپ کو معلوم ہے۔ سیب ہے، سیب کے اندر بیج نہیں کھاتے، باقی چھلکے سمیت بھی کھا لیتے ہیں۔ چیکو ہے، وہ چیکو کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، آپ کو اندازہ ہے یہ کھانا کیسے۔ انناس کا پھل آپ کو دیا جائے تو اتنا آرام سے آپ اس کو چھیل نہیں سکتے، اور اتنا آرام سے جس کو مہارت نہ ہو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ہمارے ملک میں انناس اگتا نہیں ہے، کٹا کٹایا ڈبوں میں مل جاتا ہے، بہت کم ہمارے یہاں آتا ہے۔ ایک پھل ہے کٹہل، اس کو کیسے کاٹتے ہیں، کیسے فائدہ، جو یہاں کے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ تو
تو انسان کے لیے آسانی اور اپنائیت اس میں ہوتی ہے جس کو وہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ تو آخرت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے تو ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے بہت اعلیٰ ہوں گے، اور دنیا کی اعلیٰ ترین پھلوں سے اعلیٰ ذائقہ اس کا جنت کے ذائقوں میں سے ہوگا، اور ہر پھانک کا الگ الگ ذائقہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے نصیب فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بیویاں ہوں گی پاکیزہ، پاکیزگی دونوں طرح سے ہے، دنیاوی آلائشیں اور گندگیوں سے بھی پاک، اور باطنی طور پر بھی بہت مطیع و فرما بردار بیوی ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کا کوئی جواب نہیں دے سکے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے، توڑ بھی نہیں کر سکے، تو ایک اشکال کرنے لگے، بھائی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کسی حکیم کا کلام ہے تو اس میں بعض ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اور کبھی اس میں مکڑی کا ذکر آتا ہے، کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا کا سب سے کچا گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے، تو کیوں وہاں پر مکڑی کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کبھی اِذْ قَالَتْ نَمْلَةُ، چونٹی کا ذکر آ رہا ہے، کبھی نحل کا، شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں ذباب کا، وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے ایک مکھی بھی کوئی چیز اٹھا لے تو یہ واپس اس سے نہیں لے سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹے جانوروں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تو اعتراض قرآن کریم پر کچھ نہیں کر سکے، تو یہ اعتراض کیا کہ اس طرح کے جانوروں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ رب العزت اس سے نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ مثال بیان کریں کسی مچھر کی، ایسے کسی بڑی چیز کی۔ اصل میں مثال ہمیشہ مخاطب کو دیکھ کے دی جاتی ہے۔ اگر مثال دی جائے ایک طالب علم کو سمجھانے کے لیے جس کو نحو آتی ہو، اور اس کو مثال دیں کہ دیکھو ایک موصوف ہوتا ہے، اس کی 5 صفات ہوتی ہیں، اللہ کریم رحیم رؤوف رحمان، یہ آپ ایک موصوف کے ساتھ 5 صفات ذکر کریں، اس کے وہی اعراب ہوں گے جو موصوف کے ہوں گے۔ یہ ایک قانون بیان ہوا، جس کو نحو پتہ تھی، جس کو قاعدہ پتہ تھا، اس کو سمجھ میں آ گئے، جس کو سمجھ میں نہیں آئی اس کو کیا پتہ چلے گا؟ جس کو فلسفہ آتا ہو اس کو فلسفے کی مثال دی جائے، جس کو اقلیدس کے قانون آتے ہیں اس کو جیومیٹری اور اقلیدس کے قانون سے آپ مثال سمجھائیں تو اس کو سمجھ میں آئے گی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے اس کو سمجھ کے آئے گا؟ تو مثال بچوں کو دی جاتی ہے وہ جو بچے سمجھ سکیں، بڑوں کو دی جاتی ہے وہ مثال جو بڑے سمجھ سکتے ہیں، بڑوں کی مثال بچے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی تو بہت عظیم ہے، جن لوگوں کو مثال دی جا رہی ہے وہ بہت بے وقوف ہیں، ان کا علم اور عقل نہیں۔ اور دوسری اصل بات جو مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ جن لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے، بتوں کی مثال دے رہے ہیں، تو بت کا ذکر، اللہ کے شریک کا ذکر تو بہت ہی برا اور گھٹیا ہے۔ مثال اللہ رب العزت نے بتوں کی مثال دی مکھیوں کے ساتھ، تو بت کا ذکر اس سے بھی قبیح تھا، یہ اس سے کم قباحت والا ہے۔ اور مکڑی کا جالا ان کی حرکتوں سے زیادہ بہتر ہے، اور ان کی حرکتیں اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
بلا وجہ کا اعتراض کیا، کچھ نہیں بن سکا تو اشکال کر دیا جی یہ مثالیں کیوں بیان ہوئی۔ اللہ اکبر کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس جو ایمان والے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں یہ رب کی طرف سے بالکل برحق ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر لوگ ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت کی اس مثال سے کیا ارادہ ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ ہو گئے بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر فاسق لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو برے اور بدکار لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہی سے وہ ایمان چھین لیتے ہیں اور فسق و فجور میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں بعد پختہ ہونے کے، جو وعدے اللہ سے کیے گئے ان کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، سِل مَن قَطَعَكَ، تم جوڑو جو تم سے توڑے، رشتہ داریوں کو، بہن بھائیوں اور ماں باپ اور سارے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد کیا کرتے ہیں؟ ان سے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا تو ایمان والوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، دین والوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، ابہامات اور اشکالات پیدا کرتے ہیں، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط قسم کے اشکالات اوہامات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو اللہ کا؟ ارے تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی اور تم لوگ اس قدر گھٹیا کام تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور تم تو بالکل بے جان تھے، فاحیاکم، اسی نے تم کو زندہ کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے پانی بے جان، وہ سارے ذرات جن سے مل کر انسان بنا ہے سب بظاہر بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملا کر یکجان کر کے ایک بچہ پیدا کیا تمہیں، اور تمہیں بڑا کیا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے حیات دی، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی تمہیں ماریں گے بھی، وہی بعث بعد الموت ہوگا، بعد میں دوبارہ وہی اٹھائیں گے۔ تم کیسے اس رب کی جس کے قاعدے اور قدرت میں اور جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمہاری ساری چیزیں اور تمہاری جان اور تمہاری زندگی ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں، سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پانی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پودے اگانے والی ذات اللہ کی ہے، جانور بنانے والی ذات اللہ کی ہے، آب شانے بہانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، پودوں کو زمین سے اگانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ان کو پکا دینے اور پھل کو سکھا دینے اور پھل کو تیار کر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کچا پھل بھی ہمارے کام کا نہیں ہے، کچی فصل بھی ہمارے کام کی نہیں ہے، اس کو ایک وقت تک پہنچانے والے بھی اللہ تعالی ہیں۔ اللہ اکبر۔
والذی خلق لکم، اللہ رب العزت اپنی ذات عالی کا تعارف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور پھر متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف، انہیں 7 آسمان کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کی جاننے والے ہیں۔ آسمان زمین اللہ رب العزت نے 6 دن میں پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ 6 دن کس ترتیب سے؟ اقوال 2 طرح کے، پہلا قول یہ ہے کہ آسمان کا مادہ پیدا فرمایا پہلے دن میں، دوسرے دن میں وہی دخان دھوئیں کی صورت میں تھا، دوسرا زمین کا مادہ پیدا فرمایا، پھر زمین کو پھیلایا، پھر چوتھے دن میں آسمان کو پھیلایا، اور 5ویں اور 6ٹھے دن میں زمین کی تزئین و آرائش ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے دن میں دنیا کا مادہ پیدا ہوا، اور پھر آسمان کا مادہ پیدا کیا، آسمان کو صحیح کیا گیا، 7 آسمان پھر دنیا، دونوں اقوال ہیں۔ اب اللہ رب العزت ایک مکالمہ ذکر فرما رہے ہیں انسانوں کی بہتری، اور اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ارے تمہارا رشتہ تو اللہ رب العزت سے بہت پرانا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں تو سب پر فوقیت دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، خلیفہ میں نے نائب، خلیفہ میں نے احکامات کے نفاذ کرنے والا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے گزارش کی، فرشتوں نے عرض کیا، اعتراض نہیں کر سکتے کوئی فرشتے اللہ تعالیٰ کی شان میں، گزارش کی اللہ تعالیٰ نے، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، عرض کیا فرشتوں نے آپ بنا رہے ہیں اس میں جو فساد کرے گا یہاں پہ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی نیا گورنر آئے، نیا کوئی وزیر اعظم آئے، اور وہ کہے میں ہر اس کام کے لیے بھی نئی ٹیم لا رہا ہوں، اس کام کے لیے بھی ایک نئے اور لوگ بھرتی کرنے ہیں، پرانے لوگ کہیں حضور ہم حاضر ہیں، ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں خدمت کا موقع تو دیں، ہم اتنے زمانے سے کر رہے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، آپ کو نئے لوگ بلانے کی اور ہائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، آپ فکر ہی نہ کریں، ہم سب کچھ آپ کو کر کے دیں گے۔ فرشتوں نے بھی اس طرح خدمات کو پیش کیا، اعتراض نہیں کیا اللہ رب العزت کی تخلیق پر، اللہ رب العزت کے انسان بنانے پر اعتراض نہیں کیا۔ ہاں یہ شکوہ ضرور کیا کہ اے اللہ یہ جس کو آپ بنا رہے ہیں اور جس کو آپ خلافت دے رہے ہیں یہ تو خون بہائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی تو اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا ہے، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آنے والا ہے؟ اس کے کئی جوابات مفسرین نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے یہ جو مکالمہ ہو رہا ہو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہو کہ اس طرح ہوگا، دنیا میں رہے گا اور یہ کام کرے گا۔ اور اس کی تفصیل ممکن ہے اللہ رب العزت نے ذکر کی ہو، اور اللہ رب العزت کے بتانے سے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس طرح ہوگا، اس لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ پھر آپ ایسی چیز کو کیوں بنا رہے ہیں؟ نمبر 2،
چونکہ انسانوں کو آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے بنانا تھا اور دنیا سے مٹی لائی جا رہی تھی، اور دنیا کے اندر جو مخلوقات آباد تھیں وہ چیر پاڑ مارداڑ، اور خصوصاً ان سے پہلے جو مکلف مخلوق گزری وہ جنات تھے، جنہوں نے جب حد سے زیادہ فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے وہاں جا کر ان کی پٹائی لگائی، بہت سارے سرکشوں کو قتل بھی کیا، اور دنیا کے اندر یہ فساد مچانا اور دنیا کے اندر قتل و غارت گیری کرنا جو جنات کا اس وقت عمل ہوا تھا وہ خوب جانتے تھے فرشتے، اس لیے فرشتوں نے گزارش کی اللہ کیوں بنا رہے ہیں ایسی مخلوق کو جو خون بہائے گی اور فساد کرے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق بنانے لگے اور اس کے اندر آدم علیہ السلام کی سرشت کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اور اس کی جبلت میں یہ جو چیزیں رکھی جا رہی ہیں تو اس طرح کے کام کریں گے، تخلیق اور جبلت کو دیکھ کر اندازہ کر لیا انہوں نے اپنی فہم و فراست سے کہ اس کے اندر یہ چیزیں رکھی جا رہی ہیں، اس کے اندر تو نفس بھی رکھا جا رہا ہے، اس کے اندر تکبر کی صلاحیت بھی ہے، اس کے اندر تو شہوت بھی رکھی جا رہی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں، وہ چیزیں جو گناہوں کی طرف مائل کرنے والی ہیں فرشتوں میں نہیں ہیں، تو جو گناہوں کی طرف میلان رکھتا ہوگا اسی سے گناہ ممکن ہے، فرشتے تو گناہ کا میلان رکھتے نہیں ہیں لہٰذا ان سے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ غصہ بھی رکھتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی رکھتا ہے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ یہ تو فساد کرے گا اور قتل و غارت گیری کرے گا۔ اور ایک بڑی تشریح یہ ہے کہ لفظ خلیفہ سے اندازہ کیا، لفظ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو احکامات کو نافذ کرتا ہے، جو عدل و انصاف قائم کرتا ہے، تو عدل وہاں پہ آتا ہے جہاں ظلم ہو، احکامات وہاں نافذ کرنے پڑتے ہیں جہاں پر نافذ نہ ہو رہا ہو۔ تو اندازہ کیا ان الفاظ سے کہ اس طرح کچھ ہونے والا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں ممکن ہے کہ ہو جائیں گی اور یہ انسان کچھ کرے گا، لہٰذا اللہ رب العزت سے تسبیح و تقدیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اللہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس فرما رہے ہیں، کیوں فرماتے ہیں پیدا ایسی مخلوق کو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو انسانوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا وہ پڑھا انہوں نے، اچھا یہ انسان ایسے کرے گا ایسا کرے گا ایسا کرے گا، فرشتے تو لوح محفوظ سے احکامات لیتے تھے آگے جاتے تھے، تو کہا اللہ ایسی مخلوق ایسے کام کرنے والی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ پیدا ہو کے آدم علیہ السلام بنا دیے گئے، دیگر دوسری جگہوں پر آتا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ساری باتیں آتی ہیں، یہاں پر صرف مختصر ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش فرمایا ان کو فرشتوں کے اوپر۔ ہاں بھائی سب بتاؤ بھائی، ہاں بھائی فرشتوں تم بھی بتاؤ کیا کیا چیزیں بتائیں۔ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی خاص صفت ملکہ علم رکھا، علم اللہ رب العزت کی خاص صفت تھی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس کا خاص مظہر علم کا مظہر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ اکبر، نام ان کو سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، بھی فرشتوں سے پوچھا، ان کے سامنے رکھا، بتاؤ بھائی کیا باتیں ہوئیں، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تم تو کہہ رہے تھے ہم ان سے بہتر ہیں، تو بتاؤ وہ سارے نام ابھی جو میں نے تمہیں بتائے تھے اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہم تو صرف وہی جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم و حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم،
فریق ثانی آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا آدم آپ بتائیے ان ناموں کو۔ فلما انباہم باسمائہم، بس جب بتا دیا آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ فرشتے آخر کیا چیز ظاہر کر رہے تھے اور کیا چھپا رہے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کر دی، اور دوسرا استحقاق خلافت آدم علیہ السلام کو مل گیا، علم فضیلت اللہ رب العزت نے ان کو دے دی، اور اللہ رب العزت نے ان کی علمی فضیلت ساری ان کے اوپر ثابت بھی فرما دی۔ یہ ساری چیزیں جب ثابت ہو گئی ہیں تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ اب چونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، لہٰذا ایسا عمل کرایا جائے، ایسا کام کروایا جائے جس سے آدم علیہ السلام کی شرف اور بزرگی ظاہر ہو جائے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے مالا مال تو فرما دیا، اور مقابلے میں وہ اول بھی آ گئے۔ جس طرح ایک بادشاہ اپنے جانشین کو متعین کرتا ہے تو باقی لوگوں سے حلف لیتا ہے، باقی لوگوں سے اس کی بیعت کرواتا ہے کہ بھی میرے بعد اس کی حکومت ہوگی، ابھی سے کرو، تاکہ پتہ چل جائے اگر کوئی مخالفت کرنے والا ہے تو ابھی سامنے آ جائے۔ لہٰذا اس علمی فضیلت کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بزرگی اور شرف کے لیے اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں تک ابلیس ساتھ ہے۔ ابلیس عزازیل کہتے ہیں جنات کا، کان من الجن، جنات میں سے تھا۔ جب شیاطین نے بہت زیادہ سرکشی کی تو یہ عبادت گزار تھا، یہ ان سے الگ ہو گیا اور فرشتوں کے ساتھ رہ کے عبادت شروع کر دی اس نے۔ فرشتے دنیا میں جاتے تھے اور شرعی جنات کی پٹائی کرتے تھے، قتل کرتے تھے، سزائیں دیتے تھے ان کو، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے اچھا بنتا تھا اور بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا۔ عالم تھا یا نہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملی کہ یہ عالم تھا۔